اس کا بھائی تدارک تھا، بڑا جنرل تھا وہ تھا، کہا کہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ سنتری پولیس جو ہوتا ہے اس کو کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پولیس نے کہا آپ لوگ رکے، ہم ذرا ان کو خبر کرتے ہیں کہ مسلمان کے کچھ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ گئے، دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا کہا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایسی سی بات ہے، مسلمان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ بھیج دو۔ یہ سنتری مسلمان کو لے کر چلتے ہیں۔ جیسے ہی خیمہ کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھا خیمہ جو ہے یہ ریشم سے بنا ہوا ہے، ریشم سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ تدارک بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسلمان رک جاتے ہیں، کہا اندر، کہا انا لا نستحل الحریر فبرز الینا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جس کو لوگ کمزور سمجھتے تھے وہ مسلمان کہتے ہیں کہ اے فوجی کمانڈر، اے رومی کمانڈر، یہ جو خیمہ ہے یہ ریشم کا بنا ہوا ہے اور ہم مسلمان کے لیے یہ حرام ہے، لہذا ہم سے بات کرنی ہے تو باہر آؤ، ہم اندر نہیں جائیں گے۔ تدارک آتا، ٹھیک ہے باہر میں دری بچھاؤ۔ دری بچھائی گئی، اور اتفاق دیکھیے کہ جو دری بچھائی گئی وہ ابھی ریشمی تھا۔ تو مسلمان نے کہا نہیں، ہم اس پر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے، خیمے میں تم داخل نہیں ہونا چاہتے اور نہ تم اس دری پہ بیٹھنا چاہتے ہو، چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ میں تم سے بس چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ریشم کا بنا ہوا ہے، اس میں ہم نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اندر جا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے تشہد اللہ الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی گواہی دے دو، ہم لوگ عرض چلے جائیں گے۔ ہے ہمت کسی میں؟ یہ روٹی، سوکھی روٹی اور کھجور کھانے والے مسلمان کی ہمت دیکھیے۔ ایک بادشاہ کا بھائی جو کمانڈر ہے، جو ماہر تھا لڑائی کے میدان میں، اس کو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم لڑنے کے تیار ہیں، چلے آئے۔ اتنا ہی کہتے چلے آئے۔ اس بات کی خبر شاہ روم ہرقل کو پہنچتی ہے کہ مسلمان ہمارے فوجی سے یہ اس طرح سے اپنے اسلام کے مطابق عمل کروایا ہے۔ فوراً وہ بول اٹھتا ہے، ھذا اول الظلم اما الشام فلا شام وویل للروم من المورود المسرود۔ کہا بھائی یہ تو ذلت کی ابتدا ہے۔ ایک مسلمان جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ ہمارے یہاں آ کر کے ہمارے کمانڈر سے اپنے مذہب کے مطابق کام کروایا، تو یہ ہمارے لیے ذلت کی ابتدا ہے، شروعات تو شروع ہو گئی۔ تب کہتے ہیں کہ اب لگ رہا ہے اما الشام فلا شام، شام کی سرزمین ہمارے قبضے میں نہیں رہے گی، مسلمان لے لے گا، اور تاریخ شاہد ہے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اس پر۔ یہ تھی اللہ والا۔ تو دیکھیے کہاں کام کیا مسلمانوں نے اسلام کے مطابق میدان جہاد کے اندر میں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اسلاف کے نقشے پر قدم پر چلنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ اللہ والے تھے کہ نہیں، اسلام میں داخل تھے صحیح طریقے سے، ہم کو بھی رہنا ہے۔ ایک اور مثال سن لیجیے۔ عمر کے بارے میں میں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہے عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے پاس ایک غلام تھا۔ تو عبداللہ بن عمر خفا ہو جاتے ہیں اس غلام پر، اور وہ غصے میں گالی دینا چاہتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ تو نوکر کو کہتے ہیں، جو گرہت ہوتا ہے کام کروانے والا، وہ تو کیا سب گالی دیتا ہے، تم یہ کام نہیں کیا، وہ کام کیا نہیں دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کہتے ہیں اللہم جوان کو گالی نہیں دیا، کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اللہم لعنت، اللہ اس پر لعنت۔ عربی میں بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کہا انہا کلمۃ ما احب ان اقولها، یہ لعنت ایک ایسا کلمہ ہے جس کو میں نہیں چاہتا کہ ادا کروں۔ تو مسلمان جب ہوگا کامل مسلمان، جب گالی دینا چاہے گا فوراً زبان کنٹرول کر لے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو آج سے ہم لوگ عمرہ کر کے جا رہے ہیں، زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے ہمارا، زبان پر بھی کنٹرول، کسی کو گالی نہ دیں، اور ہاتھ پر بھی کنٹرول اور پیر پر بھی کنٹرول، یہ کرنا ہے۔ اور آخری مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان، پاکستان
انڈیا نیپال کے اندر یہ عام ہے، سود عام ہے، سود کھاتے ہیں سب، عام ہے کہ نہیں؟ مسلمان بھی کھاتے ہیں، اب بڑے شوق سے کھاتے ہیں مسلمان، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے عبداللہ بن یزید الخطمی ایک اللہ والے تابعی کے بعد کہا جاتا ہے کہ تابعی تھے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن یزید کے پاس ایک غلام تھا، اس غلام کو 400 دینار دے کر کے بھیجے اصفہان۔ کہاں بھیجے؟ اصفہان، تجارت کرنے کے لیے، جاؤ تجارت کرنا۔ اب تجارت کرنا شروع کر دیا، وہ کرتے 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 4,000 دیے تھے، 4,000 تو اس کا 24,000 بنا لیے۔ 4,000 کتنا بن گیا؟ 24,000۔ اتفاق سے اس غلام کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے عبداللہ بن یزید کو خبر دیا کہ آپ کا جو غلام یہاں تجارت کر رہا تھا وہ انتقال کر گیا ہے، اور وہ جو تجارت والا سامان ہے رکھا ہوا ہے، آپ آئیں اور لے جائیں۔ عبداللہ بن یزید الخطمی وہ تجارت کا سامان چاہے نقدی ہو جو بھی ہو وہ لینے کے لیے وہاں پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے 24,000 درہم ہے۔ کتنا ہے؟ 24,000 درہم ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے ہیں۔ عبداللہ بن یزید الخطمی اس پیسے کو درہم کو لینا چاہتے ہیں، اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے یا عبداللہ کان یغارب الربا، عبداللہ یہ جو تمہارا غلام تھا سود پر پیسہ لگاتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، اس پیسے سے فوراً رک جاتے ہیں اور اس کے بعد 4,000 درہم لیتے ہیں، اب 20,000 چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ کیوں چھوڑ دیتے؟ کہا کہ میرا صرف 4,000 ہے، اس 20,000 سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ چلے آئے۔ کیسے تھا اللہ والا؟ یہ ہے ہمارا اسلام، مسلمان۔ ہم لوگ ایسا کریں گے؟ آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ گرچہ حج عمرہ کر کے جا رہے ہیں بھائی، کوئی ایسا ہوتا ہے 40,000 میں 24,000 میں 4,000 لے گا 20 چھوڑ دے گا؟ ویسے ہی ہے، کوئی نہیں کرے گا، لیکن کرنا ہے ہم کو۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور روا یہ حرام ہے تو حرام جاننا ہوگا، اور اس کے قریب بھی ہم نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم لوگوں نے سنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم لوگوں میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم لوگ جس مقصد کے تحت مکہ آئے تھے وہ عمرہ تھا، ہم لوگوں نے عمرہ کر لیا، اب ہمارا عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے اللہ تو جانتا ہے۔ بس یہ کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ ہمارے عمرے کو تو مقبول بنا دے، اللہ اسے تو قبول کر لے اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ ہم نے عمرہ کیا ہے، اور تیرے نبی نے کہا تھا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ تجھ سے ہمیں حج کا ثواب کا امید رکھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اور جن کے والدین ابھی دنیا میں ہیں اللہ انہیں نیک بنا، اور بیٹے کو بھی باپ کے حق میں نیک بنا، انہیں خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بے نمازی ہیں انہیں نماز کی انہیں ہدایت دے، توفیق دے کہ وہ نماز پڑھے، اور آپس میں ہمیں میل و محبت سے رہنے، مسلمان کے طریقے سے، اسلام کے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔